بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور جو ہمارا بہت ہی زیادہ ہم سب کا تقریباً یہ جو ایک لائے عمل یا طرز عمل بن گیا نا، وہ یہ ہے کہ ہم نیکیوں کو بدنام بہت کرتے ہیں۔ مطلب اب روزہ رکھ لیا ہم نے، یار روزہ بڑا لگ رہا ہے، یار بڑی گرمی ہے، یار آج یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تہجد پڑھنی ہے، یار پانی بڑا ٹھنڈا تھا۔ مطلب اتنا عجیب سا وہ کر دیتے ہیں نا کہ دوسرے کو آٹومیٹکلی ہم اس کو انسپائر کرنے کی بجائے اس کو جو ہے ہم ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں۔ اور اسپیشلی فار ایگزامپل ایک جو اب ریسنٹلی جو ایک چل رہا ہے کہ دوسری شادی تو سمجھیں کہ زنا کر لو، گناہ کر لو، جو مرضی کر لو، دوسری شادی پہ بات کرو گے تو نہیں، سوری۔ اور اگر آپ کسی نے کر بھی لی تو وہ کہے گا یار ہاں یار ایک ہی ٹھیک تھی، یہ ہے وہ ہے، بڑی پریشانیاں آتی ہیں، یہ ہے وہ۔ مطلب وہ جس نے اس کو دیکھ کے کسی دوسرے بندے نے کسی بیوہ کا، کسی مطلقہ کا یا کسی کا سہارا بننا تھا، تو وہ بھی گیا، وہ بھی اس کام سے گیا۔ اور اسی طرح عورت اگر اس نے اپنے کسی شوہر کی کرا دی یا کچھ اس طرح ہو گیا تو وہ بھی کہے گی یار ہاں میں نے تو بڑی نیکی کی تھی۔ مطلب یعنی کہ ہم خود اونچا بننا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کے سسٹم کو نیچا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی سے سچ بولیں اور وہ ہم سے ناراض بھی نہ ہو، اور اس کی جھوٹی تعریف کریں اور وہ خوش بھی نہ ہو۔ تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ آپ سچی بات کسی کو تنقید صحیح سے بتائیں۔ آپ اگر بتائیں کہ مولوی صاحب آپ غلط ہیں، یہاں پہ آپ غلط ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کو زیادہ بہتر پتہ ہوتی ہیں، یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے یہ مائنڈ سیٹ، یہ ڈیفینیٹلی یہ ہمیں بہت زیادہ چینج کرنا، بیکاز ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ نیکی ہمارے بیک اینڈ پہ ہمیں کتنا سپورٹ کر رہی ہوتی ہے اور کتنی بلائیں اس کی وجہ سے ٹل رہی ہوتی۔ اب مطلب فار ایگزامپل ہم نے صدقہ دیا اور اتنی بلائیں ہماری ٹل جاتی ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہوتی، لیکن وقتی طور پہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ میرے اتنے پیسے کم ہو گئے، یہ وہ۔ تو یہ مائنڈ سیٹ سب سے پہلے چینج کریں۔ اب ایک بندے نے ایک بلوغت میں آتے ہی اپنی بیٹی کی شادی کی اور اس کی بیٹی کو جلدی سے 2-4 سال بعد ہی طلاق ہو گئے، تو اٹ مینز یہ ہے کہ یہ عمل کوئی برا نہیں ہے۔ اٹ مینز یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کی تربیت میں یا کہیں نہ کہیں اس لڑکے کے، تو وہ جلدی ان کی ڈائیورس ہو گئی نا، بجائے اس کے کہ وہ جانوروں کی طرح رہتے ساری زندگی اور لوگ انہیں کہتے کہ یار کمپرومائز کر کے رہو، یہ وہ 30-32 سال کی عمر میں، پھر جا کے 40-50 سالوں کی عمر میں بھی ڈائیورسز ہو جاتی اور اس کے بعد وہ کہیں کی رہتی نہیں ہے۔ تو اچھا ہوا نا 12 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 15-16 سال کی عمر میں طلاق ہوئی، اور ڈیفینیٹلی وہ پھر دوسرے، بیکاز اس کی عمر بھی ہے، اس کی ہر چیز ہے، وہ دوسری جگہ ہو جائے گی۔ تو اس میں اتنا بڑا ہوا کیا ہے؟ یہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، یہ ڈائیورس، شادی، نکاح، یہ تو کوئی پرابلم ہونا ہی نہیں چاہیے بھائی۔ دس از جسٹ اے نیچرل فینومینا۔ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور جو حلال کاموں میں سے سب سے ناپسندیدہ عمل ہے، بٹ اسٹل اٹس الاؤڈ۔ تو اسی طرح اگر آپ روزہ رکھو گے تو بھوک تو لگے گی۔ اب یہ سوچنا کہ روزہ بھی رکھوں اور بھوک بھی نہ لگے، تو یہ نہیں۔ اگر آپ نے کسی کی مدد کی اور یار میں نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کی تھی، اس نے میرے ساتھ ایسے کر دیا اور اس نے یہ کر دیا، تو یہ آپ کس کی جو ہے شکایت کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ ہاں اگر آپ اس طرح کہو کہ یار میں نے تو بڑا اللہ والا بندہ تھا اور اس نے مجھے تھوڑا سا جو ہے وقتی طور پہ ذرا تھوڑی سی تکلیف ہوئی مجھے کہ اس نے ایسے کر دیا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ بجائے اس کے کہ جو مجھے ادھر ملتا، جس کا ثواب، جس کا جزا، اب وہ مجھے ادھر ملے گا جہاں پہ مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، اوبویسلی قیامت والے دن۔ تو نیکیوں کو ایٹ لیسٹ اللہ کے سسٹم کو، اللہ کے احکامات کو اوپر کریں اور اپنے آپ کو نیچے کریں۔ اپنے آپ کو کبھی بھی بڑا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یار میں بات کرتا ہوں نا اللہ کی، تو وہ 5-10 بندے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ میرے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اس کی بجائے ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ یار میں ذرا، آج کل اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے، بیکاز یہ ہے ہی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو وہ جو 8-10 میرے دوست ہیں نا وہ وقتی طور پہ میرے سے ذرا دور ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بیکاز مسلمان کا کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ اس کو تو یہ تو احادیث میں آتا ہے نا، مفہوم یہ ہے کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ بھی اس کے فائدے میں ہے، قیامت کے دن اس کو اس کی بھی جزا ملے گی۔ تو جس دن ہمیں اپنے نقصانات کی، اپنی تکالیف کی اور اپنی ان ساری چیزوں کی جزا ملے گی، تو اس دن مسلمان خواہش کرے گا کہ کاش میری یہ جلد کو ناخنوں سے یا کیلوں سے کھینچا جاتا۔ یہ مفہوم ہے۔ تو سب سے پہلے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے
اپنی نیکیوں کو بدنام مت کریں. جو نیکی کر لی آپ نے اس کا صلہ تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. اب آپ اسے بدنام کر کے خام خواہ اپنے آپ پہ ایک بوجھ ڈالیں. فار ایگزامپل ایک عورت ہے, اس نے اپنے شوہر کی دوسری شادی کرائی اور وہ بیوی اچھی نہیں نکلی اور وہ اس سے جو ہے لڑتی ہے, جھگڑتی ہے یا کچھ بھی کرتی ہے, تو اس نے اللہ کے لیے کرائی نا, تو سارا بدلہ سب کچھ اللہ سے لینا ہے. تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ اس بجائے صرف اس نیکی کے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دینی تھی کہ اس نے دوسری شادی کرائی اور یہ نارمز توڑی ساری دنیا کی, تو اللہ تعالیٰ اسے اور بہت زیادہ بدلہ دینا چاہتا ہے نا, کہ تھوڑا سا جو ہے اس کی باتیں, تھوڑا سا ظلم, تھوڑا سا یہ برداشت ہو گیا تو کتنی ایک زندگی ہے, 10 سال 20 سال 30 سال 40, اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا. اور ادھر جو ہے ہم نے رہنا ہے قیامت کے بعد, وہ تو ہمیشہ ابد کی زندگی ہے, تو وہ تو ڈبل فائدہ ہو گیا ہمارا. تو اس طرح کی جتنی بھی ہم نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں نا, ایٹ لیسٹ دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کو بدنام مت کریں. دوسروں کو موٹیویٹ کریں, دوسروں کو کہیں کہ یار, اور بیسیکلی ہوتا بھی ایسے ہی ہے. بہت سی ہماری نیکیاں, کتنی ہماری بلائیں ٹل رہی ہوتی ہیں, اس سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم بس اس سطحی سی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میرا وقتی طور پہ نقصان ہو گیا, تو سوچو میری عقل کتنی ٹھکانے آ گئی کہ یار اپنے آپ کو ایک بڑے کمپوزڈ وے میں لے کے چلنا ہے, اتنا پروفٹ اتنا لاس, یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کر کے ہر بندے سے ملو, اعتبار کسی پہ, یہ کتنے سارے لیسنز مل جاتے ہیں ہمیں. ادروائز ہم تو ایسے شتر بے مہار کی طرح بھاگے جا رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں ہم کیا ہیں اور پتہ نہیں کیا کر دیں گے, دنیا کو چیر پھاڑ دے دیں گے. تو یہ نیکیاں بیسیکلی, اس نیکی کا پرچار کرنا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ملتے ہیں, ایون اگر ہار بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں تو جیت جائے نا بندہ. تو ایٹ لیسٹ اپنی نیکیوں کو اس طرح سے ان کا مطلب اپنے آپ کو اونچا کر کے اور نیکیوں کو نیچا کر کے, اس سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملنے والا. تو ایٹ لیسٹ دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے انہیں کہیں کہ یار ہاں الحمدللہ میں نے اپنے شوہر کی دوسری شادی کرائی ہے تو اتنی خوش ہوں, یہ ہے وہ ہے, میرا کام بٹ گیا, یہ وہ سب کچھ. اسی طرح اس نے اگر مجھے کوئی تھوڑا سا دھوکہ دے دیا یہ ہو, تو یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کتنا بڑا جو ایک مطلب انسان شناس اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا تھا. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ مجھے عقل دے دی. اب نیکسٹ ٹائم میں ذرا خیال کروں گا. اور ڈیفینیٹلی اسی طرح میں نے اگر روزہ رکھا ہے یار الحمدللہ آج بہت بھوک لگ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ بہت اجر دینے والا ہے انشاءاللہ. اسی طرح یار میں اٹھا ٹھنڈا پانی, یار کیا مزیدار ٹھنڈا پانی تھا. سوچو صحابہ کیسے وضو کرتے ہوں گے ادھر, اس وقت تو کوئی گیزر بھی نہیں تھا یار, کچھ بھی نہیں تھا. روزے کیسے رکھتے ہوں گے یار صرف کھجوروں سے. تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی عظمت یاد دلانا چاہ رہا تھا کہ یار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پتھر کھا کے اور انہوں نے دعائیں کی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کفار چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی بات نہ سنو, ان کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت, ان کو بھی بار بار جا کے دعوت دے رہے ہیں. تو انہوں نے تو اللہ تعالیٰ سے کبھی شکوہ نہیں کیا. تو ہم کیوں ایسے چھوٹی, ہمیں تو ان کی سمجھو کہ جتنی ان کو تکلیفیں آئی نا, جتنی ان کی آزمائشیں آئیں, اس کا ہزارواں کروڑواں اربواں حصہ بھی نہیں ہمیں آئی, اور ہم فٹافٹ جو ہے اپنی نیکیوں کو بدنام کرنا شروع کر دیتے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ خون بہہ رہا ہے اور جوتوں کے ساتھ چپک گیا اور جوتے اکھاڑنے پڑے, تو تب بھی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا الہی کن کے سپرد کر دی ہے. اور پھر اسی وقت ہی کہتے ہیں کہ اے اللہ تو خوش ہے نا تو میں بھی خوش ہوں. تو اسی طرح جب نیکی کرو تو پھر ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے یہ اجر لو, اور وہ اجر ڈبل ٹرپل کر رہا ہے. اگر تھوڑا نقصان ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, تو سمجھو کہ آپ کا اجر ڈبل ٹرپل ہو رہا ہے نا. تو نیکیوں کو بدنام مت کیجیے.